السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں اللہ کا پیغام پہلی مرتبہ لے کر آئے تھے، اس واقعے کو سنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی مرتبہ وحی کو سنا تھا اور پہلی مرتبہ وحی کو اپنے اندر لیا تھا، اس لیے انسانی تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، جس کی وجہ سے فوراً گھر آئے اور امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان سے کہنے لگے زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور جب یہ پورا واقعہ سنا تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کریں گے، آپ کا کوئی برا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ تو سخی ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کے لیے کمانے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں گنائیں، اور پھر اپنے رشتہ دار ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، روایت میں آتا ہے ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ یہ پہلے مکہ والوں میں ہی ہے، لیکن انہوں نے عیسائی مذہب کو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برحق تھا، اس کو قبول کیا تھا، اور پچھلے جو مذاہب تھے ان کا علم بھی رکھتے تھے اور اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور بت پرستی اور اہل مکہ کے جو رسومات تھے، خرافات تھے، اس سے دور رہتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ ان کو سنایا تو کہنے لگے خوش ہو جاؤ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور تم اس امت کے نبی بننے والے ہو، اور تم آخری نبی ہو، یہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن کاش میں تندرست ہوتا، زندگی میرا ساتھ دیتی تو میں تمہارا ساتھ دیتا، کیونکہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہاری قوم، تم نبی بنائے جا رہے ہو، تم کو نکال دیں گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں مکہ والوں سے محبت کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھے صادق امین کہتے ہیں، حجر اسود رکھنے کے موقع پر انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ حجر اسود آپ رکھیے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ صرف تمہارا ہی مسئلہ نہیں ہے، جتنے نبی آئے ہیں قوموں کے پاس اور انہوں نے حق کی بات کہی، ایک اللہ سے ہونے کو کہا، کلمہ پڑھنے کو کہا، بت پرستی سے روکا، حرام کاریوں سے روکا، ان نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، لہٰذا وہ روایت چلتی رہیں گی، آپ کی قوم بھی آپ کو نکالیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس وقت یاد آئی جب ہجرت کے موقع پر مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا، مکہ چھوڑنا پڑا، اس وقت ورقہ ابن نوفل کی بات یاد آئی کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی قوم آپ کو نکال دیں گی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ملی۔ اب کچھ دنوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آنا روک دیا، انہوں نے نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں علماء کہ پہلی وحی سے اتنی گھبراہٹ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھبراہٹ سے دور کرنا تھا، بلکہ وحی آنے کا شوق ہو جائے، یہ جو فرشتہ آیا تھا وہ پھر سے آئے، یہ کیفیت دل کی ہو، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، پہلے تو آواز آئی یا محمد، تو کوئی نظر نہیں آیا، آسمان کی طرف جب نگاہیں اٹھائی تو پورے آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، ایک دم بڑے، جہاں دیکھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نظر آ رہے آسمان کے اندر، اور گھبراہٹ ہو گئی۔ بہرحال
یہ یقین دلانا تھا حضرت جبرائیل کو کہ میں جبرائیل ہوں، آتا رہوں گا، اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، اور یہ پیغام آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ میں نبی بنائے جانے والا ہوں، بلکہ بنایا دیا گیا ہوں، اور اب مجھ پر وحی آنے والی ہے۔ پھر وحی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیتیں نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب جو ہے بیٹھنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کام کا زمانہ آ گیا ہے۔ آپ کا کام سب سے پہلا یہ ہے، قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے، جو لوگ چوری اور ڈاکہ زنی میں مبتلا ہے، جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، جو لوگ خرافات میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کو ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اتنی اللہ کی بڑائی بیان کیجیے کہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے آپ کو چھوٹی نظر آنے لگ جائے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کا بڑا سے بڑا ہتھیار، دنیا کی بڑی سے بڑی پراپرٹی، سونا چاندی، دولت، عورت، ہر چیز تمہیں اللہ کے سامنے چھوٹی نظر آنے لگ جائے۔ اللہ کے رب العزت نے حکم دیا دعوت کا، لیکن اب دعوت کا جو مسئلہ تھا وہ پوشیدہ طور پر دعوت دینی تھی۔ کیسی دعوت دینی تھی؟ شروع زمانہ تھا، لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ اپنے قریبی لوگ، جیسے دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تجارت کے ساتھی اور بہت ہی زیادہ کلوز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا ہے۔ عورتوں میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی دن ایمان قبول کر لیا تھا، اتنا یقین تھا اپنے محبوب پر۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، بچے تھے، چچا زاد بھائی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی، لیکن حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی حضرت علی کو۔ اور غلاموں کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں، میں تو اسلام اور ایمان قبول کر لیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں کرتا اب تم کو بھی وہی کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے واسطے سے اس امت کو یہ پیغام دیا کہ جو ایمان لائے گا، جو اسلام میں داخل ہوگا، جس کو اللہ رب العزت اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازیں گے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی دعوت دے، دوسروں کو اس پر جمانے والا بن جائے، کیونکہ ابھی اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ دعوت، چھپ چھپ کر دعوت شروع ہو گئی۔ لیکن ابو طالب نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جو ابھی بچے ہی تھے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا وہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ نماز تو معراج کے واقعے کے بعد فرض ہوئی ہے 5 وقت کی۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان تھے وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ نماز صرف 2 وقت کی پہلے تھی۔ ایک تو طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اور ایک نماز تھی غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ رات کی ایک نماز تھی۔ بہرحال 2 ہی نمازیں تھیں۔ 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی ہے وہ تو معراج کے واقعے کے وقت فرض ہوئی ہے۔ تو حضرت علی کو ایک مرتبہ ابو طالب نے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن انہوں نے اتنا دل پر نہیں لیا اس کو کہ یہ کیا بات ہے، نئی بات ہے، اگنور کیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار ارقم سے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی بنیاد ڈالی کہ پہلے ہم سمجھدار لوگوں کو، جن پر ہم کو یقین ہے کہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے، جو ہمارے چہیتے ہیں، جو ہم کو سمجھتے ہیں، جو ہماری ڈائریکٹ کھلم کھلا مخالفت نہیں کریں گے، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو دار ارقم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اور پھر لگ بھگ 40 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 40 لوگوں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ابتدائی میں اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، شروع میں۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو گئے، حضرت طلحہ، یہ سب حضرت ابوبکر کی محنت کا نتیجہ تھے۔ اب دھیرے دھیرے اسلام لوگوں کی زندگی میں آنے لگا، اور قریش مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بعد میں بہت مخالفت کی ہے، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، ان تک بھی بات پہنچنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ بولے ہو سکتا ہے کچھ اصلاحی کام کر رہے ہو، لوگوں کو سدھارنے کی محنت کر رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کرنے دو۔
لیکن پھر جا کر کے جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کوئی ایسی ویسی محنت نہیں ہے، یہ تو پورے دنیا کے نقشے کو پلٹنے والی محنت ہے، یہ تو قیامت تک کے چلنے والی محنت ہے، جب جا کر ان کو اس کا احساس ہوا پھر انہوں نے مخالفت کی۔ لہٰذا 3 سال تک تقریباً پوشیدہ طور پر دعوت چلتی رہی اور لوگ دھیرے دھیرے چھپ چھپ کر اسلام میں آنے لگے۔ اب جو چھپ چھپ کر اسلام میں آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یہ تعلیم ہوتی تھی کہ تم لوگ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرو، چھپ چھپ کر لوگوں میں محنت کرو، کیونکہ مخالفت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کو نازل فرمایا، اس کی چند ابتدائی آیت نازل ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ آپ کے وقت بھی ایک فرعون ہوگا۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ نہیں تھا، جو فرشتہ موسیٰ پہ آیا تھا وہی آپ پہ آیا ہے، اب جو دعوت موسیٰ نے دی تھی وہی آپ کو بھی دینی ہے، اور جو حالات موسیٰ پہ آئے تھے ویسے حالات آپ پہ بھی آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بھی یہ بات سمجھائی کہ ہر زمانے کے اندر موسیٰ والا فرعون تو نہیں ہوگا، لیکن ویسا فرعون ہوگا، نام کچھ اور ہوگا لیکن کام اس کا وہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ ابو جہل تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے دور کا فرعون ابو جہل ہے۔ کتنی تکلیفیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا سورۃ الشعراء اس کی چند آیتیں نازل ہوئی اور اس میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، نبیوں کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی ان کے انجام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور پوری ترتیب بتا دی گئی۔ اب جو ہے پھر ایک آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اب کھلم کھلا دعوت کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ جو بڑے کمزور، غریب، مجبور لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، لوگوں اپنے جو قریبی قبیلے تھے خاص طور پر ان کا نام لیا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ایک سوال کیا، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری نظروں میں کتنا سچا ہوں، میں جو چیز بولتا ہوں کیا تم ماننے کو تیار ہو؟ تو سب نے کہا یقیناً ہم مان لیں گے، آپ صدیق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، سچے ہے، صادق ہے، امین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے عذاب سے تم کو ڈرانے آیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اگر تم بت پرستی میں لگے رہے، ایک اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے تو عذاب تم کو گھیرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی پہلی مرتبہ کھلم کھلا۔ اب جو ہے سب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، اس نے ایک جملہ کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، کیا اس بات کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا ہے؟ تمہاری سب بات ہم سمجھتے ہیں، تم اچھے ہو، سچے ہو، امین ہو، لیکن یہ بات مت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پتھر بھی مارے اس نے۔ گھر سے مخالفت شروع ہوئی، اب آزمائش کا دور شروع ہو۔ جتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ چھپ کر ایمان قبول کر چکے تھے ان سب کا راز کھل گیا، اور پھر ان پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ حضرت بلال پر ظلم اور مختلف صحابہ پر ظلم و ستم ہونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا یہ تو پاگل ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنوں ہے، اور یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دور سے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا دور شروع ہو گیا، بھرپور مخالفت ہونے لگی۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب کسی چیز کی مخالفت ہوتی ہے نا تو اس کی چرچا بھی ہو جاتی ہے۔ جب کسی چیز کی کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے، تو لوگوں کے اندر اس کو جاننے کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج اسلام کی پوری دنیا کے اندر مخالفت ہو رہی ہے، لیکن جو ویسٹ کے اندر جو کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو حق ماننے کو تیار ہے، سب سے پہلے وہی سوچتے ہیں کہ آخر اسلام ہی کے خلاف لوگ کیوں جاتے ہیں، کہ فلاں ملک کے اندر لوگوں کو اسلام سے پرابلم، فلاں ملک کے اندر مسلمانوں سے پرابلم۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ دیکھتے قرآن پڑھتے ہیں، بھائی مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے اور ان کے نبی کی احادیث موجود ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر غلط باتیں۔ آدمی غلط باتیں دیکھنے جاتا ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ لہٰذا مخالفت اللہ کے نبی کی شروع ہو گئی، لیکن چرچا بھی پورے حجاز میں ہو گیا کہ محمد نام کے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔
بہرحال انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اور اس کے آئندہ جمعہ کو اس کے متعلق بھی باتیں ہوں گی. اللہ رب العزت اس سیرت کے بیان سے ہم سب کو سبق لینے والا بنائے. ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت والا کام ہم کو دیا تھا اس کو کرنے والا بنائے. ہم سب کو اپنی انفرادی عبادتوں کو بھی اس پر بھی جمنے والا بنائے. موبائل وغیرہ لائے تو اس کو بند کر دے, مل کر بیٹھے, دو زانوں ہو کر.